بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاق الجواب فی غیر الابی والجد یتناول الام والقاضی وهو الصحیح من الروایہ لقصور الراء فی احدہما ونقصان الشفقۃ فی الآخر فیتخیر۔ یہ اوپر سے اس عبارت کا تعلق ہے۔ اوپر یہ فرمایا گیا متن کی عبارت میں کہ وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِي وَالْجَدِّ، ابو جد کے علاوہ یعنی باپ اور دادا کے علاوہ لڑکی کا نکاح، نابالغ لڑکی کا نکاح کسی اور شخص نے، کسی دوسرے ولی نے کرا دیا تو بالغ ہونے کے بعد اس لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ تو اس عبارت میں کہتے ہیں کہ صاحب کتاب نے یعنی علامہ قدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیر الابی والجدی یہ جو مطلق رکھا ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ جو بھی کوئی ہو، تو یہ اطلاق مسئلہ یعنی مسئلے میں جو اس چیز کو مطلق رکھا ہے کہ باپ دادا کے علاوہ جو بھی ہو، یہ باپ دادا کے علاوہ جو بھی ہو یہ شامل ہے ماں کو بھی اور قاضی کو بھی۔ یعنی کسی لڑکی کا نکاح اس کی ماں نے کر دیا یا جو ہے قاضی شہر نے کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہمارا فیصلہ تو سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ قاضی سے مراد اسلامی قاضی ہے یا آج کل جو قاضی ہوتے یہ مراد نہیں، یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے کسی کو قاضی مقرر کیا گیا تھا تو قاضی کو کئی چیزوں میں جو ہے نا ولی کی طرح اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ تو قاضی سوچے کہ میں خود جو ہے اگر کوئی کسی کا کوئی ولی نہیں تو میں خود ولی ہوں، یہ سوچ کر کے نابالغ لڑکی کا نکاح کرا دے تو اس کا کیا ہوا نکاح باپ اور دادا کے کیے ہوئے نکاح کی طرح جو ہے ولایت الزام کے طور پر بالکل لاگو نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد اس لڑکی کو نکاح کے فسخ ہونے کا اختیار نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ مسئلے میں زوجہما غیر الابی والجدی کہا ہے، باپ اور دادا کے علاوہ جو کوئی بھی ہو۔ اب وہ جو کوئی میں چاہے ماں ہو تو بھی یہی مسئلہ رہے گا اور قاضی ہو تو بھی یہی مسئلہ رہے گا۔ ماں کے بارے میں اگرچہ یہ کہا جائے گا کہ اس کو شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے بچے سے، اور قاضی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو رائے بہت زیادہ اس کی پختہ ہوتی ہے، لیکن دونوں میں ایک چیز کی کمی ہے، ماں میں شفقت زیادہ ہے، رائے کی پختگی نہیں ہے، اور قاضی میں رائے کی پختگی زیادہ ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے تو شفقت نہیں ہے۔ اور ولایت الزام اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے رائے کی پختگی بھی ہو اور شفقت بھی موجود ہو، اور وہ ہے باپ اور دادا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وہ اطلاق الجواب فی غیر الابی والجد یتناول الام والقاضیہ، مسئلے کو غیر الابی والجد میں مطلق رکھنا یہ ماں اور قاضی کو بھی شامل ہے۔ یعنی مسئلے میں غیر الابی والجد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی بھی ہو، یہ مطلق رکھنا یہ شامل ہے ماں اور قاضی کو بھی۔ وہو الصحیح من الروایہ، اور یہی صحیح روایت ہے، لقصور الراء فی احدہما، کہ ان دونوں میں سے ایک میں یعنی ماں اور قاضی ان دونوں میں سے ایک میں رائے کی کمی کی وجہ سے، ماں میں رائے کی کمی ہے، شفقت زیادہ ہے، ونقصان الشفقۃ فی الآخر، اور دوسرے میں شفقت کی کمی کی وجہ سے کہ قاضی میں رائے کی پختگی ہے لیکن شفقت نہیں، فیتخیر، تو اختیار دیا جائے گا۔ یعنی ان دونوں کے کیے ہوئے نکاح میں بھی بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو یا لڑکے کو نکاح کے باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ اسی سے متعلق کہتا ہے وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْفَسْخَ هَاهُنَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَفِيٍّ وَهُوَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ وَلِهَذَا يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَجُعِلَ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ وَخِيَارُ الْعِتْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلِهَذَا يَخْتَصُّ بِالْأُنْثَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ۔ یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ بالغ ہونے کے بعد ایسے لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار رہے گا جس کا نکاح نابالغی کی حالت میں باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور دوسرے ولی نے کرا دیا تھا، جیسے چچا نے کرا دیا تھا یا بھتیجے کی عمر بڑی تھی اس نے کرا دیا تھا، تو یہ ہم نے کہا کہ اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ لیکن کیا خیار بلوغ کا یہ مطلب ہے
کہ وہ جیسے ہی بالغ ہو جس مجلس میں، اس مجلس میں اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یا پھر وہ کیس دائر کرنے کا اس کو اختیار رہے گا۔ فسخ نکاح کا جو اختیار ہے خیار بلوغ کہ نکاح کو وہ ختم کر سکتے ہیں، تو خود سے ہی ختم کر سکتے ہیں یا قاضی کے فیصلے سے۔ تو کہتے یشترط فیہ القضاء، اس میں قاضی کی قضاء کی شرط لگائی جائے گی، یعنی جو قاضی اسلام رہے گا ان کے پاس وہ لڑکی مطلب پہلے فوراً جو ہے عدم رضا کا اظہار کر دے، اگر راضی نہیں ہے اس نکاح سے تو سب سے پہلے جیسے ہی بالغ ہو تو وہ کہہ دے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں، لیکن اتنا کہہ دینے سے ہی اس کا نکاح فوراً فسخ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اب وہ معاملہ جائے گا قاضی کے پاس، اور قاضی اس سے پوچھے کہ کیا واقعی تم راضی نہیں ہو، وہ کہے میں راضی نہیں ہوں، تو قاضی فیصلہ دے دے کہ ٹھیک ہے یہ نکاح توڑ دیا جاتا ہے، تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اور ایسے ہی اگر میاں بیوی راضی ہے اور قاضی 50 بار فیصلہ دے دے کہ میں اس نکاح کے توڑنے کا فیصلہ دے رہا ہوں، تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ خیار بلوغ کے سبب قاضی فیصلہ دے دے گا کہ چونکہ اس کو خیار بلوغ حاصل تھا، یعنی اس کو آپشن حاصل تھا کہ یہ نکاح پر راضی ہو کر نکاح کو برقرار رکھے یا نکاح سے غیر راضی ہو کر نکاح کو ختم کر دے، تو یہ نکاح پر راضی نہیں ہے، اس کا مطلب نکاح کو ختم کیا جائے گا، تو قاضی اس نکاح کو ختم کرے گا۔ ہاں، بالغ اور بالغہ خود اپنے سے نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے، یہ ہے قضاء کی شرط لگائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضاء کی شرط لگانے کی یہاں حاجت اس لیے ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے نکاح سے راضی نہ ہو کر کے کہ میرے چچا نے یا میرے باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے جو میرا نکاح بچپن میں کرایا تھا وہ نکاح درست نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ گویا کہ سامنے والے پر الزام لگا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ سامنے والے پر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے میرا نکاح جو ہے نا غلط جگہ کرا دیا، تو سامنے والے پر الزام کا ثبوت صرف اس کے کہہ دینے سے نہیں ہوگا بلکہ قاضی کے فیصلے سے ہوگا، اس لیے اس میں قضاء کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو ابھی دستیاب نہیں ہے، ابھی موجود پایا نہیں جائے گا، لیکن پہلے زمانے کا مسئلہ کیسے تھا؟ جب غلامی کا معاملہ تھا تو اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جو نابالغہ ہے، سمجھیے جو لڑکی جو ہے بالغہ ہے، فرض کیجئے بالغہ یا نابالغہ، اس میں کوئی قید نہیں، جس مسئلے کی بھی بات کی جائے گی اس مسئلے کا ابھی وجود نہیں ہو سکتا، پہلے اس کا وجود تھا اور صورت پائی جاتی تھی۔ ایک بالغہ لڑکی ہے لیکن وہ کسی کی باندی ہے، زید کی باندی ہے، ٹھیک ہے، تو زید نے اپنی اجازت سے اس کی شادی جو ہے عمر سے کرا دی تھی۔ کب کس حالت میں؟ جس حالت میں وہ باندی تھی، تو باندی کو اپنے معاملات کا اختیار نہیں رہتا، اس کے معاملات کا سارا اختیار کس کو رہتا ہے؟ آقا کو رہتا ہے۔ تو اب باندی کا نکاح آقا نے کرا دیا تھا عمران سے، ٹھیک ہے، لیکن عمران سے ظاہر سی بات ہے اگر ایسا ہو کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو بھی اس نے نکاح کر لیا، کیونکہ باندی تھی، اپنی مرضی چلا نہیں سکتی تھی۔ اب فرض کیجئے کہ اسی بیچ نکاح کرنے کے بعد جو ہے زید نے اس کو آزاد کر دیا، تو جیسے ہی لڑکی آزاد ہوئی تو اب آزادی کا اس کو اختیار حاصل رہے گا کہ حالت غلامی میں کیا ہوا نکاح وہ برقرار رکھے یا اس کو کیا کر دے؟ توڑ دے۔ اس میں قضائے قاضی کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے اس مسئلے میں کہ لڑکی جو ہے قاضی کے پاس جا کر جو ہے اس نکاح کو فسخ کرے، فوراً وہ جیسی ہی بولے گی کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، جو نکاح میرا غلامی کی حالت میں کیا گیا تھا، تو اسی وقت نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں قضائے قاضی کی حاجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں مسئلہ الگ الگ کیوں ہے جناب؟ یہاں آزاد نابالغہ لڑکی جب بالغ ہوگی تو وہ اگر کہہ دے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، تو کہہ دینے سے نکاح فسخ نہیں ہوگا جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ دے دے، اور لونڈی جو حالت غلامی میں جس کا نکاح کرایا گیا تھا بعد میں اس کو مالک نے آزاد کر دیا، اب اس کو اختیار عتق حاصل ہوتا ہے، خیار عتق اس کو کہتے ہیں، آزادی کے بعد نکاح کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار کو خیار عتق کہا جاتا ہے۔ تو خیار عتق میں تو آپ قضائے قاضی کی شرط نہیں لگاتے ہیں اور یہاں پہ قضائے قاضی کی شرط لگاتے ہیں، دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ والے نکاح میں یعنی نابالغہ لڑکی الزام لگا رہی ہے دوسرے پر کہ اس نے جو ہے نا میرا نکاح غلط جگہ کرایا، اور یہ والی صورت میں لڑکی جو کہہ رہی ہے غلام باندی لڑکی کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، تو کہتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دونوں میں فرق اس لیے ہے کیونکہ باندی والی صورت میں لڑکی اپنے اوپر
اپنے اوپر جو اس کے اوپر جو ایک طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کو دفع کرنا چاہ رہی ہے۔ کیسے زیادتی ہو رہی ہے کہ لڑکی جب تک لونڈی تھی اس کا شوہر 2 ہی طلاق دے دیتا تو وہ نکاح سے مغلظہ کے طور پر باہر ہو جاتی، کہ لونڈی کے حق میں 2 ہی طلاق کیا ہے، 3 طلاق مغلظہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوئی تو گویا کہ اس کے شوہر کو کتنے طلاق کا حق حاصل ہو گیا، 3 طلاق کا حق حاصل ہو گیا۔ پہلے 1 اور 2 سے ہی ملکیت دفع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن اب اس پر ملکیت زیادہ ہو گئی، یعنی عورت پر شوہر کی ملکیت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ جو ہے ایک طرح سے عورت کا نقصان ہے کہ اس کا شوہر پہلے سے زیادہ کیا ہو چکا، مالک ہو چکا۔ تو اپنے اوپر ملک کی زیادتی کا جو کا نقصان ہے، یہ نقصان بالکل ظاہر ہے، جلی نقصان ہے۔ تو اپنے اوپر ملک کی زیادتی کے نقصان کو وہ دور کرنا چاہتی ہے، اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کے سر پہ کوئی بوجھ ہے، اس کو اتارنے کے لیے کیا قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی کیا، کہ قاضی صاحب آئیں گے تب فیصلہ ہوگا؟ آپ خود اٹھا کر نیچے پھینک دیجئے تو پھینکنا ہو جائے گا، بوجھ اتر گیا۔ ایسی یہاں عورت جو ہے، جو لونڈی ہے اور اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، خیار عتق حاصل ہوگا، اور جیسے ہی بولے گی کہ مجھے نکاح منظور نہیں، نکاح ختم، کیونکہ یہاں وہ اپنے اوپر موجود دفع کو کیا کر رہی ہے، نقصان کو کیا کر رہی ہے، دور کر رہی ہے۔ تو اپنے اوپر موجود نقصان کو دور کرنے کے لیے قضائے قاضی کی حاجت نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ صرف یہ لڑکی میں یہ مسئلہ ہوگا، یعنی لڑکی کے ساتھ یہ خاص ہے، اور اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی چاہے لڑکا نابالغ تھا، اس کا نکاح چچا نے کرا دیا تھا، یا لڑکی نابالغہ تھی، اس کا نکاح چچا نے کرا دیا تھا، تو بالغ ہونے کے بعد دونوں کو اختیار حاصل ہوگا۔ اور یہ والا جو مسئلہ ہے جاریہ لونڈی والا، یہ صرف لڑکی کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ، اور اس میں قضاء کی شرط لگائی جائے گی بخلاف خیار عتق کے، یعنی خیار بلوغ میں نکاح توڑنے کے لیے قضائے قاضی کی شرط ہوگی، لیکن خیار عتق کے سبب عورت جو نکاح توڑتی ہے اس میں قضائے قاضی کی شرط نہیں۔ لأن الفسخ ہا ہونا لدفع ضرر خفی، اس لیے کہ فسخ کرنا یہاں پر اس نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے جو پوشیدہ ہے، وہ تمکن الخلل، اور پوشیدہ نقصان یہاں پر خلل کا ممکن ہونا، کہ گویا کہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، ولہذا یشمل الذکر والانثی، اس لیے یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو شامل ہے، لڑکی کو بھی خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے، لڑکے کو بھی۔ فجعل الزاما فی حق الآخر، تو یہ بات دوسرے کے حق میں الزام کے طور پر مانی گئی، یعنی جب لڑکی بالغ ہو کر کہتی ہے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، اس کا مطلب وہ دوسرے پر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے میرا نکاح غلط جگہ پر لگایا، تو دوسرے کے حق میں یہ الزام کے طور پر مانا گیا۔ فیفتقر الی القضاء، تو دوسرے پر الزام ایسی لگا دیں گے کہ اس میں قضائے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے، قضائے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ فیفتقر الی القضاء، تو یہ اس میں ضرورت پڑے گی قضاء کی۔ وخیار العتق لدفع ضرر جلی، اور خیار عتق جو ہے ضرر جلی یعنی واضح نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے، وہ زیادۃ الملک علیہا، اور وہ واضح نقصان ہے اس لونڈی پر ملک کی زیادتی۔ ولہذا یختص بالانثی، اس لیے یہ مسئلہ صرف لڑکی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ لڑکی ہی جب تک لونڈی ہے تو شوہر کو 2 طلاق کا حاصل ہے، اور لڑکی جب آزاد ہو گئی تو شوہر کو 3 طلاق کا حاصل ہو جاتا ہے۔ فاعتبر دفعا، تو یہاں پہ الزام کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ دفع ضرر کا اعتبار کیا جائے گا۔ والدفع لا یفتقر الی القضاء، اور دفع ضرر کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ دیکھیے، یہ ابھی ہمارے یہاں انڈیا وغیرہ میں جو رواج ہے نا، اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن عرب میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے نابالغی وغیرہ میں۔ ابھی تو ظاہر سی بات ہے نابالغی کے عالم میں نکاح کرانے سے قانونی طور پر بھی جرم ہے، تو ابھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ صورت آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، کیسا توڑنا ہو جا رہا ہے۔ نکاح کے جو ہمارے یہاں تصور ہے وہ یہ ہے کہ مطلب بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، باراتی والے آتے ہیں اور قاضی صاحب رہتے ہیں اور نکاح کرایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے میں بچپن میں نکاح، ولی کا نکاح کرا دینا، 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کرا دینا، یہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نکاح ایک ڈیل ہے، جیسے سموسہ خریدنے کے لیے باراتی لانے کی حاجت نہیں پڑتی ہے، گلاب جامن خریدنے جانا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے کہ جب ضرورت ہو نکاح کرا دیا جاتا تھا۔
ایک مسئلہ نیچے بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ جب ہم نے کہہ دیا کہ نابالغ لڑکے کو یا نابالغ لڑکی کا نکاح جب کرا دیا گیا اور وہ نکاح کرانے والا ایسا ولی تھا جو باپ دادا کے علاوہ کوئی اور ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ تو خیار بلوغ جو ہے کتنی دیر کے لیے اس کو حاصل ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے 9 تاریخ کو لڑکی بالغہ ہوئی، یعنی اس نے حیض دیکھا، تو بالغہ ہونے کے بعد اگر اس کو پہلی بار خبر دی گئی کہ آپ کا نکاح جو ہے فلاں سے ہو چکا ہے، یا پہلے سے اس کو خبر تھی کہ میرا نکاح فلاں سے ہو چکا ہے، یہ دونوں صورتوں میں جیسے ہی بالغ ہوئی تو اسی مجلس میں اس کو رضامندی یا عدم رضامندی ظاہر کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ 4 دن کے بعد وہ بولے کہ اب مجھے نکاح منظور نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ جس بالغ ہونے کے بعد جس مجلس میں عورت کو علم ہوا کہ میرا نکاح بچپن میں فلاں جگہ کر دیا گیا تھا، تو اگر وہ راضی ہو جائیں، لڑکی اگر باکرہ ہے تو باکرہ ہے اور وہ خاموش بھی اگر رہ جائے کچھ دیر کے لیے تو بھی اس کو رضامندی مانی جائے گی، اور سگیبہ ہے تو وہ اظہار کرے کہ میں راضی ہوں یا نہیں، ایسی لڑکا ہو تو بھی وہ زبان سے بولے کہ میں راضی ہوں یا نہیں ہوں۔ دیکھیے کہتے ثم عندہما اذا بلغت الصغیرۃ، پھر صاحبین کے نزدیک جب صغیرہ بالغ ہو جائے، وقد علمت بالنکاح، اور نکاح کا بھی اس کو علم ہو، فسکتت، پھر وہ چپ رہی، فہو رضن، تو یہ رضامندی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ، اور اگر نکاح کا علم نہ ہو، فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ، تو اس کے لیے ابھی بھی خیار رہے گا، حَتَّى تَعْلَمَ، یہاں تک کہ جان لے، فَتَسْكُتَ، پھر چپ رہے۔ کہتے شرط العلم بِأَصْلِ النِّكَاحِ، اصل نکاح کے علم کی شرط لگائی ہے امام محمد نے، اصل نکاح کے علم کی شرط لگائی ہے، لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ، اس لیے کہ وہ تصرف نہیں کر سکے گی مگر علم کی وجہ سے۔ جب تک اس کو علم نہیں ہوگا کہ میرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، تب تک کیسے اس نکاح پر راضی یا عدم راضی کی بات ہوگی، اس لیے علم کی شرط ہے۔ وَالْوَلِيُّ يَنْفَرِدُ بِهِ، اور ولی چونکہ اکیلا بھی اس کا نکاح کر سکتا ہے، اس کو پوچھے بغیر، تو ممکن ہے کہ اس کو علم نہ ہو، یعنی یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ یار اس کا نکاح ہو گیا، اس کو پتہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دینا ایسے ہو سکتا ہے کہ وَالْوَلِيُّ يَنْفَرِدُ بِهِ، ولی اکیلے تنہائی کیا کر سکتا اس کا نکاح کر سکتا، اس کو بتائے بغیر۔ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ، تو جہل کی وجہ سے یہ معذور سمجھی جائے گی، اس لیے علم نکاح کی شرط ہے۔ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ، اچھا اس کی شرط نہیں لگائی ہے کہ اس کو خیار کا بھی علم ہو۔ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ، علم بالخیار کی شرط نہیں ہے، مطلب اس بات کی شرط نہیں ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو نکاح کے علم کے بعد کہ میرے پاس آپشن موجود ہے کہ میں توڑ بھی سکتی ہوں اور میں اس کو برقرار بھی رکھ سکتی ہوں۔ اب کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بالغ ہونے کے بعد مجھے اس نکاح کے توڑنے یا نہ توڑنے کا اختیار بھی ہے، مجھے تو لگا تھا کہ باپ نے چچا نے نکاح کرا دیا تو نکاح ہو گیا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ مجھے اس مسئلے کا علم ہوا کہ میرے پاس تو جو ہے اس بات کا اختیار تھا کہ میں نکاح کو ثابت رکھوں یا توڑ دوں، قاضی کے پاس فیصلہ کیس ڈال کر کے، آج مجھے اس کا علم ہوا، تو اس لیے اب مجھے اختیار دیا جائے کہ میں اب نکاح کو نہ مانوں، اب ناراضگی کا اظہار کروں اور اب جو ہے قضائے قاضی سے میں اس نکاح کو توڑوا دوں۔ ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بات جو چل رہی ہے دارالاسلام کی بات چل رہی ہے، اور دارالاسلام میں احکام شرعیہ سے واقفیت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ جہالت جو ہے اس کو کوئی کام نہ دے گی۔ کہتے وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ، علم بالخیار کی شرط نہیں لگائی ہے، لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، اس لیے کہ لڑکیاں جو ہے احکام شرع کی معرفت کے لیے فارغ ہوتی ہیں، یعنی جو آزاد لڑکیاں ہوتی ہیں وہ علم حاصل کر سکتی تھی۔ وَالدَّارُ دار العلم، اور جو حکومت ہے یا جو ملک ہے وہ علم والا ملک ہے، یعنی ملک اسلام ہے۔ فلم تعذر بالجہل، اس لیے جہل کی وجہ سے وہ معذور نہیں مانی جائے گی۔ بخلاف المعتقتی، بخلاف اس لونڈی کے جس کو آزاد کر دیا گیا، وہی مسئلہ پھر آیا کہ جس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا اور غلامی کی حالت میں اس کا نکاح کہیں اور کیا گیا تھا، اس کو آزاد کیا گیا، آزاد کرنے کے فوراً بعد اس کو چاہیے تھا کہ اس نکاح پر وہ راضی رہے یا اس کو توڑ دے، لیکن وہ 4 دن کے بعد کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس آپشن ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔
لیکن یہ آزاد لڑکی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو لونڈیاں رہتی ہے وہ کام میں بزی ہونے کی وجہ سے اس کو علم دین حاصل کرنے کی فرصت نہیں رہتی ہے، اس لیے اس کی جہالت کا عذر مانا جائے گا۔ کہتے ہیں لأن الامۃ لا تتفرغ لمعرفتها، اس لیے کہ لونڈی جو ہے علم احکام شرع کی معرفت کے لیے فارغ نہیں رہتی ہے۔ فعذرت بالجہل، تو بثبوت الخیار، تو ثبوت خیار سے ثبوت خیار سے جہل کی وجہ سے وہ معذور مانی جائے گی۔ اس کے بعد مسئلہ ہے ثم خیار البکری تبطل بالسکوت، باکرہ کا خیار سکوت سے باطل ہو جائے گا۔ یعنی لڑکی اگر سیبہ نہیں ہے بلکہ نابالغ تھی، باکرہ ابھی تک ہے، ابھی تک اس کے شوہر نے اسے وطی نہیں کیا، پھر جو ہے بالغ ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد بھی باکرہ ہے، اور اب اس کو علم ہوا کہ فلاں سے اس کا نکاح کر دیا گیا ہے، تو اب باکرہ کچھ دیر اگر چپ رہ جائے تو یہ چپ رہنا جو ہے اس کی رضامندی کی دلیل ہوگی۔ جیسے اوپر کہا گیا کہ اجازت طلب کی جائے اور باکرہ چپ رہے، تو چپ رہنا کیا ہے؟ اجازت کی دلیل ہے۔ ثم خیار البکری یبطل بالسکوت، پھر باکرہ کا خیار سکوت سے باطل ہو جائے گا۔ ولا یبطل خیار الغلام ما لم یقل، اور لڑکے کا اختیار، غلام سے مراد یہاں پہ لڑکا، اور لڑکے کا اختیار باطل نہیں ہوگا جب تک کہ نہ بولے رضیت، میں راضی ہوں، او یجیء منہ ما لم یعلم انہ رضا، یا اس کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے کہ پتہ چل جائے کہ وہ راضی ہے، او یجیء منہ، یا اس کی طرف سے آ جائے ما ایسی بات یعلم انہ رضا، کہ پتہ چل جائے، معلوم پڑ جائے کہ وہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ جیسے وہ گفٹ دے دے، جیسے اس کو پتہ چلے لڑکے کو کہ تمہارا نکاح بچپن میں فلاں لڑکی سے ہو گیا تھا، تو ایک تو یہ کہ وہ کہے کہ نہیں میں اس نکاح کو نہیں مانتا ہوں، تو قاضی اس نکاح کو ختم کر دے گا۔ اور ایک یہ کہ چپ رہا، وہ کچھ کہا نہیں اور دوستوں کے ہاتھ سے لڑکی کو گفٹ بھیجا دیا، تو یہ گفٹ بھیجانا ایسی بات ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس پر کیا ہے؟ راضی ہے۔ تو او یجیء منہ ما یعلم انہ رضا وقذ الجاریہ، اور ایسے ہی لونڈی کا مسئلہ ہوگا کہ لونڈی چپ رہی تو خیار بلوغ اس کا باطل نہیں ہوگا، اس میں بھی بولنا پڑے گا۔ اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ، جبکہ بالغ ہونے سے پہلے اس لونڈی سے شوہر نے کیا کر لیا ہو؟ دخول کر لیا ہو، تو دخول کر لیا تو وہ سیبہ ہو گئی، تو بالغ ہونے کے بعد چپ رہنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو زبان سے اظہار کرنا پڑے گا۔ اعتباراً لہذہ الحالت بحالت ابتداء النکاح، کہتے اس حالت کو ابتداء نکاح کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے کہ نکاح کے شروع میں جب پوچھا جائے تو باکرہ چپ رہے تو رضامندی اور سیبہ چپ رہے تو رضامندی نہیں، ایسے ہی خیار بلوغ کے بعد باکرہ چپ رہے تو رضامندی اور اور سیبہ چپ رہنے سے رضامندی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ منہ سے نہ بولے۔ وخیار البلوغ فی حق البکر لا یمتد الی آخر المجلس ولا یبطل بالقیام فی حق السیب والغلام، کب تک خیار بلوغ حاصل رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں خیار بلوغ باکرہ کے حق میں آخر مجلس تک ممتد نہیں ہوتی۔ آخر مجلس سے مراد جس جگہ پر وہ بالغہ ہوئی، جیسے ایک کمرے میں بالغہ ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے حیض کا خون آ گیا، اس مجلس میں اس کو اطلاع ملی یا پہلے سے اطلاع تھی اور ابھی بالغہ ہو گئی، تو اگر اس جگہ سے وہ اٹھ کر ابھی تک گئی نہیں، فوراً ہی اس کے نکاح کے پر راضی ہونے یا نہ راضی ہونے کا اظہار کر دے تو اسی طریقے سے مسئلہ ہوگا۔ اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، تو یہ نہیں کہ صبح سے شام تک ایک جگہ بیٹھی رہی تو صبح سے شام تک اس کو اختیار ہوگا، جیسے ہی علم ہوا ویسے ہی کیا رہے گا؟ کچھ دیر کے لیے اس کو اختیار رہے گا، ایسا نہیں کہ خوب دیر تک اس کو آخر مجلس تک وہ اختیار ممتد رہے گا۔ یہ کس کے حق میں؟ باکرہ کے حق میں۔ ولا یبطل بالقیام، اور کھڑے ہو جانے سے خیار بلوغ باطل نہیں ہو جائے گا فی حق السیب والغلام، سیبہ اور غلام کے حق میں، کیونکہ سیبہ اور غلام کو بولنا پڑتا ہے، تو اگر جس مجلس میں اس مجلس میں بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے سے خیار باطل نہیں ہوگا، اور لڑکی باکرہ تھی اٹھ کر چلنے لگی تو خیار باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں مجلس بدلنے کا حکم دے دیا جائے گا چپ رہنے کی وجہ سے کہ باکرہ کا چپ رہنا ہی اجازت اور رضامندی ہے، اور سیبہ کا اور لڑکی کا چپ رہنا اجازت اور رضامندی نہیں ہے، اس لیے لڑکا یا سیبہ لڑکی اٹھ جانے سے خیار بلوغ اس کا باطل نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے۔ لأنہ ما ثبت باثبات الزوج، اس لیے کہ یہ بات یعنی یہ جو خیار ہے شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، بل لتوہم الخلل، بلکہ خلل کے وہم کی وجہ سے کہ نکاح میں خرابی ہے، اس بات کا وہم ہے، اس لیے شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔
فإنما یبطل بالرضا، تو یہ چیز رضامندی سے باطل ہوگی، غیر ان سکوت البکر رضن، ہاں مگر باکرہ کا چپ رہنا رضامندی ہے، بخلاف خیار العتق، بخلاف خیار عتق کے۔ خیار عتق میں کیا ہے کہ اس کو بولنا پڑے گا، لأنہ ثبت باثبات المولا، اس لیے کہ خیار عتق جو ہے مولا کے ثابت کرنے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر وہ آزاد نہیں کرتا تو خیار عتق اس کو نہیں ہوتا، آزاد کر دیا تو گویا کہ اس نے لڑکی کے لیے خیار عتق ثابت کیا۔ وهو الإعتاق، اور وہ آزاد کرنا ہے، فيعتبر فيه المجلس، تو اس میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا کہ جب تک مجلس میں لڑکی موجود ہے معتقہ تب تک اس کو نکاح کے توڑنے یا باقی رکھنے کا اختیار رہے گا۔ کما فی خیار المخیرتی، جیسا کہ مخیرہ کے خیار میں ہوتا ہے۔ مخیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شوہر نے کسی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تجھے اختیار ہے کہ میری طرف سے تو طلاق دے لے خود کو، تو جس کو شوہر اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار سونپ دیتا ہے اس لڑکی کو فقہ کی زبان میں، اس بیوی کو فقہ کی زبان میں مخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو مخیرہ جو ہے اس کو کب تک اختیار رہے گا؟ کیا ایک دو سال تک اختیار رہے گا؟ نہیں، جس مجلس میں شوہر نے کہا ہے اس مجلس کے آخر تک، مثال کے طور پر دونوں جو ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بات پر شوہر نے کہا میں تجھے طلاق تو نہیں دوں گا لیکن میں تجھے طلاق کا اختیار دیتا ہوں، چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو اب وہ عورت ہو گئی مخیرہ، اس کو اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار کب تک رہے گا؟ جب تک کہ اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، مجلس سے اٹھ گئی دوسرے روم میں چلی گئی تو اختیار ختم ہو جائے گا۔ کمافی تو مخیرہ کو آخر مجلس تک جو ہے اختیار رہتا ہے، لیکن باکرہ کو آخر مجلس تک اختیار نہیں رہتا، کیونکہ باکرہ کا چپ رہنا جو ہے نا یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو آخر مجلس تک چپ رہے گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ثابت ہو گیا کہ راضی ہے، اسی لیے جو ہے باکرہ کو آخر مجلس تک اختیار نہیں دیا جائے گا۔ یہیں تک رہنے دیجیے۔